يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حاضرین جمعہ، مختصر سے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے نبی، میرے بندے میرے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں کہ میں میرے بندوں کے قریب ہوں یا پھر دور ہوں. اے نبی آپ کہہ دیجئے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں میرے بندوں کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا دستے دراز کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں لبیک کہتا ہوں، اس کی دعاؤں کو برلاتا ہوں، اس کی منت و سماجات کو سنتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ برابر میری فرما برداری کریں، میرے احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہیں اور برابر میرے اوپر ایمان کو برقرار رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. یہ آیت ایک عظیم آیت ہے. یہ آیت کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی میرے بندے جب مجھے پوچھیں کہ میں ان کے قریب ہوں یا پھر دور ہوں تو آپ کہہ دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کی شہرت اس سے دور ہو سکتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کہا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ تمہارے دلوں میں جو بات بنتی ہے، پنپتی ہے، سنورتی ہے، میں اس بات کو تمہارے دل میں بننے سے پہلے مجھے علم ہوتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہاری تھنکنگ کیا ہے، تمہاری دعا کی کیا کیفیت ہے، تم سے بہتر میں جانتا ہوں. دیکھو میرے بھائی، یہ آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کو کہا کہ میرے بندوں مجھ سے پوچھو، تم میرے علاوہ کسی سے مت پوچھو. اپنے ہاتھوں کو بلند کرو تو میرے دربار میں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو میرے دربار میں، عجز و انکساری میرے دربار میں.
आजिज़ी व इंकिसारी मेरे दरबार में, आहो बुका मेरे दरबार में, दुआएं कबूल करने वाला मैं हूँ, मेरे सिवा कोई कबूल नहीं कर सकता, मेरे अलावा तुम्हें कोई अता नहीं कर सकता, मेरे अलावा तुम्हें कोई दे नहीं सकता, मेरे अलावा तुम्हारी मुरादें बरला कोई नहीं सकता, मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ, मैं ही तुम्हारी सब चीज़ें पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी की एक एक चीज़ मैं ही दे सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम्हारी चप्पल का चश्मा तस्मा, चप्पल की पट्टी भी टूट जाए, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह से पूछो, अल्लाह से पूछो। व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब कभी अपने हाथों को उठाओ अल्लाह के दरबार में उठाओ। व इज़ा इस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, जब कभी तुम अपने लिए मदद को पुकारो तो अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में दुआ मांगने को कहा। आप इस आयत के शान नुज़ूल में एक वाक़िया है। आप सल्लल्लाहु के पास सहाबा आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अक़रीबुन रब्बना फनुनाजी अम बईदुन फनुनादी, ऐ अल्लाह के रसूल हमारा रब हमसे करीब है, हम उसे सरगोशी करें, या फिर हमारा रब हमारे से दूर है कि हम उसे लाउडली बुलंद आवाज़ से पुकारें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत उतार के कहा, अल्लाह के रसूल मेरे बंदों को आप कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। अन्नी फ़इन्नी करीब, बहुत करीब, कितना करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं उनकी शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह अकबर, सोच के देखो हमारा रब कितना करीब है। और एक बात, अजीम बात बताऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर कुरान मजीद में देना हो तो कैसा कहता है मालूम? अल्लाह का स्टाइल अलग है। आप सल्लम के पास पूछा जाता है अल्लाह के रसूल पीरियड्स क्या हैं, यसअलूनका अनिल महीद, अल्लाह के रसूल सल्लम से पूछा जाता है कि मेंसेंस क्या, अल्लाह के रसूल ये जो हैज़ है ये क्या है? आप सल्लम को अल्लाह कहता है कुल हुवा अदन फअतदिलुन निसाअ फिल महीद, अल्लाह कुल कहता है। और ऐसे यसअलूनका अनिल अहिल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लम के पास सहाबा आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल ये चांद क्यों है, चांद के लिए औकात क्यों है? आप सल्लम को अल्लाह कहते हैं कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये हज के औकात मालूम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांद का कैलेंडर रखा है, चांद का सिस्टम रखा है। तो ये आयत में भी सहाबा आके क्वेश्चन कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लम से कि अल्लाह के रसूल अल्लाह हमसे करीब है या फिर दूर है? यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कुल अन्नी फ़इन्नी करीब, नहीं, अल्लाह ने कहा डायरेक्ट अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे बंदों मैं तुम्हारे से करीब हूँ। क्यों? मुफस्सिरीन एक पॉइंट जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बहुत गहरा पॉइंट है ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत में अल्लाह के रसूल को भी शरीक नहीं किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल को भी शरीक नहीं किया है। अल्लाह के रसूल अगर शरीक होते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता था कुल अन्नी फ़इन्नी करीब, अल्लाह ने कहा इबादी, मेरे बंदों मैं तुम्हारे से डायरेक्ट करीब हूँ, पूछना हो तो डायरेक्ट रब्बना कहो, पूछना हो तो मेरा नाम लेके पुकारो, मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। पूछना मुझसे, मेरे सिवा किसी से नहीं तुम्हें पूछना है, इवन अल्लाह के रसूल से भी तुम्हें पूछना नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या अकीदे की बात। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने स्टाइल को चेंज करते हुए बता दिया कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ऐ नबी मेरे बंदे जब मुझे पुकारें तो कह दीजिए आप कि मैं मेरे बंदों के बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। और देखो मेरे भाई, ये जो दुआ है ना, ये अजीम इबादत है, ये मामूली इबादत नहीं है। आप सल्लम ने दुआ का डेफिनेशन ही इबादत बयान किया। आप सल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादह ला यलीक़ुहु इल्ला लिल्लाह, दुआ इबादत है, अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी के लिए होनी नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी आप दुआ की अपनी दुआ में शामिल नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल आप अपने फजल से दुआ कबूल कर लीजिए। नौज़ुबिल्लाह, शिर्क, अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल को भी शरीक नहीं कर सकते। क्यों? इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। मेरे भाई, दुआ अजीम इबादत है, दुआ का डेफिनेशन ही इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादत,
گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا وہ کسی بھی سبزی فروٹس کا جو مغز ہوتا ہے نا، پوری عبادتوں کا مغز دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ کی تقدیر کو، آپ کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اللہ رب العالمین نے، فیوچر میں کیا ہوگا، اچھے ہوں گے ام شقی ام سعید، اچھے ہوں گے برے ہوں گے، کتنا کمائیں گے، کتنا گھاٹے میں جائیں گے، کتنا پروفٹ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ سب فیوچر میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تمہارے فیوچر کو، تمہاری تقدیر کو بھی دعا بدل سکتی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کتنی عظیم عبادت، بہت عظیم عبادت دعا۔ آج ہم عبادت بہت کر لیتے ہیں لیکن دعا کے میدان میں اتنے سست ہیں، اتنے سست ہیں، دعا کے لیے چند منٹ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا ہمیں بار محسوس ہوتا ہے، بہت اریٹیٹ محسوس ہوتا ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں دعا اللہ رب العالمین سے کنیکٹیویٹی کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دعا ایک عظیم عبادت ہے میرے بھائی، دعا سے عظیم عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ہیں بتایا، لیکن دعا ہی ایک عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب کہا لا تقربا هذه الشجرہ، آدم تم اس جنت میں جاؤ پر ایک درخت کے پاس نہیں جانا ہے تمہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے اوائڈ کیا، رکے رہے، چند مدت بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جنت سے شیطان نے ان کو نکلوا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلی عبادت حضرت آدم علیہ السلام نے جو کی نا وہ دعا کی تھی۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمین، اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ تو مجھ پہ رحم فرما۔ آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی عبادت دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا کے اللہ رب العالمین کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ اپنے ماتھے کو رگڑ کے اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگی تھی، تب جا کے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دعا عظیم عبادت، بہت عظیم عبادت۔ آج آپ اور میں دعا کے میدان میں بہت سست نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے بندے یونس نے ایک مسٹیک کر دی تھی، میں نے اسے اجازت نہیں دی تھی، اجازت دینے سے پہلے اس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا، بدلے میں ہم نے اس کو سمندر میں پھینکوا دیا، سمندر میں وہ جب پڑ گئے مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فنادا فی الظلمات، بہت زیادہ تاریکیوں میں، اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ کتنے اندھیرے تھے معلوم؟ مفسرین کہتے ہیں تین اندھیروں میں اللہ رب العالمین کو انہوں نے پکارا۔ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی ڈیپ، بہت ڈیپ تھی وہ مچھلی، بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگلا تھا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ سمندر کی گہرائی کی تاریکی ظلمتیں، اندھیرے سمندر کے، ایک تو رات کی تاریکی اور ایک سمندر کی تاریکی اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی اور اندھیرا، کیسے برداشت کیا؟ تین ظلمتوں میں اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے یونس کی دعا کو قبول کیا، میں نے یونس کو معاف کر دیا۔ دیکھو میرے بھائی، تین ظلمتوں کے اندر، تین تاریکیوں کے اندر، تین اندھیروں کے اندر جو رب سن سکتا ہے وہ رب آپ کو اور مجھ کو کیوں نہیں سن سکتا؟ بتاؤ کیوں ہم رب العالمین سے نہیں مانگتے؟ بتاؤ اتنے ہم مغنی ہو گئے ہیں، اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں کہ ہم کو کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا سے بڑا رچ انسان ہو، کتنا بڑا فقیر ہو، کتنا بڑا مالدار ہو،
سب کے لیے محتاجی ہوتی ہی ہے، کوئی نہ کسی چیز میں اللہ رب العالمین پھنسا دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، کڈنیاں فیل، کیا بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کرنا پڑے گا نا. کڈنیاں فیل، مال مل گیا، کسی کو مال نہیں ملا، کڈنیاں اچھے ہیں، جسم پورا اچھا سرکولیٹ اچھا زبردست کر رہا ہے. یہ بات ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کچھ پھنسا کے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ مجھے یاد کر سکیں میرے بندے، تاکہ مجھے میرے بندے پکار سکیں، تاکہ میرے بندے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا سکیں. اور اللہ کو بہت پسند ہے یہ کہ آپ اور میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. کیوں معلوم؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند انسان کی انا اس میں مسلی جاتی ہے، کچلی جاتی ہے، رگڑی جاتی ہے. انسان کی انا ختم ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے انسان کا. کیوں؟ جو انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے اللہ کے سامنے، اسے گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اسے اوڑھنا چاہے گا میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں. آپ اور میں تکبر سے اپنے دلوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دربار میں بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رہیے، اللہ ضرور آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول کرے گا. حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، 18 سال تک ایسی مرض میں مبتلا تھے. آج تو میڈیشنز ہیں اور میڈیکل سائنس اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ آج بہت مشکل سے ایسی کوئی بیماری ہے جس کی دوا نہیں ہے. کامن ایسا ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا ما انزل اللہ بہ داء الا انزل له شفاء. اللہ کوئی بیماری آسمان سے نازل نہیں کرتا، بیماری کے ساتھ اللہ دوا بھی نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بتا دیا. اس زمانے میں اتنی مشکل میں آ گئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، 18 سال تک اپنی بیماری سے لڑتے رہے، فائٹ کرتے رہے. لوگوں نے نکلوا دیا، محلہ خالی کر دیے، صرف بیوی ان کے ساتھ تھی. بڑے رچ مین تھے حضرت ایوب علیہ السلام. مال چھن گیا، اولاد چھن گئی، کنبہ قبیلہ چھن گیا، جائیداد چلے گئی، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہی. حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد کو، دعا کو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ رب العالمین کے سامنے عجز و انکساری کی انتہا کر دی. ایوب علیہ السلام نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار، اس بیماری سے لڑتے 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 جسم کے پورے اعضاء جواب دے گئے ہیں. اے میرے پروردگار، میری اس بیماری سے مجھے جلد سے جلد مکتی دے دے. اللہ نے ان کو فوراً شفا دے دیا. اللہ اکبر. دیکھو دعا بہت عظیم چیز ہے. دعا نبیوں کی صفت ہے، دعا نبیوں کا وظیفہ ہے، دعا نبیوں کی ایک عظیم عبادت ہے جو آپ اور میں اس دعاؤں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں. اچھا دعا، یہ دعا کی اہمیت پہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. دعا قبول کیسے ہوگی یہ بھی تو ضروری ہے. دعا قبول کیسے ہوگی؟ چند چیزیں ہیں. دعا قبول ہونے کے لیے چیزوں پہ عمل ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کے اوپر بالکل ضروری ہے کہ آپ اور میں عمل کریں، تبھی جا کے آپ کی اور میری دعا قبول ہوگی. ان میں سے ایک چیز بھی مس، دعا قبول نہیں. آج کیا ہوتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم نے اتنے دعا کیے، اتنی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی منتوں سماجات اور پوری لمبی لسٹ لگا دی، اللہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، مجھے ایسا ہے ویسا ہے. اللہ نے ایک دعا بھی میری قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کوئی نہ کوئی مسٹیک تو ہے نا. آپ نے ایک پیالے میں پانی ڈالا، پانی کیوں نیچے سے جا رہا ہے، خالی کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو آپ دیکھو کہ پیالے کے اندر سوراخ ہے کیا؟ دیکھو. اسی لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی دعا میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے، اس لیے اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز، دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط اخلاص ہونا. اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ اٹھے ہیں فیم کے لیے نہیں، یہ ہاتھ اٹھے ہیں مجھے لوگ عابد کہیں، زاہد کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں اس لیے نہیں. اللہ میں تیرے لیے ہاتھ اٹھایا ہوں، اللہ میری مراد کو پوری فرما. اسی لیے اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آپ صرف دعا نہیں، پوری عبادت کو صرف میرے لیے خالص کرو، میرے لیے، میرے سوا کسی کے لیے نہیں.
اور جو میرے سوا کسی کے لیے کرے گا اس کو پنشڈ کیا کیا جائے گا کل روز قیامت؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کل روز قیامت این المراؤون، کہاں ہیں وہ جو شو آف کرنے والے تھے، لوگوں کو دکھلاوا کرنے والے تھے؟ ریز یور ہینڈ، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے وہ لوگ. پھر اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ جن کو تم دکھاتے تھے، جن کے فیم حاصل کرنے کے لیے، جن کو شو آف کرنے کے لیے تم اپنے اعمال کرتے تھے، انہی کے پاس جا کے اپنی نیکیوں کو لے لو. کتنا خراب بدلہ ہوگا ان کا، بتاؤ آپ. اس لیے میرے بھائی کوئی بھی عمل ہو اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ رب العالمین کے لیے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت چوٹی کے محدث، وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اپنے دور کا. ان کے دور میں کیا ہوا، قحط سالی پڑ گئی. قحط سالی اس زمانے میں بارش نہیں ہوتی تو لوگ اناج کو ترس جاتے، دانے دانے کو ترس جاتے، کھانے کی بھوک مری کی شکایت عام ہو چکی تھی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں قحط سالی کا جب دورہ تھا، اس ٹائم پہ خلیفۃ الوقت امیر المؤمنین نے آواز دی، ندا لگائی مسجد سے کہ پورے محلے کے لوگ، بستی کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، دعائے استسقا ہوگی. دعائے استسقا بارش کے لیے دعا ہوتی ہے، سمجھ رہے بات آپ؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جیسے ہی خلیفۃ الوقت کے اعلان کو سنا تو فوراً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی میدان میں جمع ہو گئے. ابھی دعا شروع نہیں ہوئی، ابھی بارش کے لیے دعائے استسقا کے لیے لوگوں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے میرے بازو ایک شخص کو دیکھا، اس کی حالت کیسی تھی معلوم؟ پورے کپڑے پھٹے ہوئے، گندے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، بدبو آ رہی ہے اس کے پاس سے، میرے بازو کھڑا ہوا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہتا ہے معلوم؟ اللہ تیری قسم تو بارش نازل فرما، اللہ تیری قسم تو مجھ پہ بارش نازل فرما. ابھی ہم نے دعائے استسقا کی ہی نہیں، بارش نازل ہو گئی. بادل برسا، ایسے برسا پوری وادی کو سیراب کر کے رکھ دیا. عبداللہ بن مبارک حیران پریشان، ابھی تک ہم نے دعا ہی نہیں کی. عبداللہ بن مبارک کو معلوم ہو گیا اس وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے. فوراً اس کے تعقب اس کو فالو کر لیے. وہ جو تھا نا غلام تھا، وہ مارکیٹ جا رہا تھا. مارکیٹ اس لیے جا رہا تھا کہ کوئی مجھے خرید لے غلام کے طور پہ. غلام جانتے ہیں آپ؟ غلام کے طور پہ مجھے خرید لے. اللہ اکبر. وہ جب شخص مارکیٹ گیا، عبداللہ بن مبارک بھی اسے فالو کرتے کرتے مارکیٹ جا کے پہنچے. عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اچھے پیسے دے کے میں خریدنا چاہتا ہوں، آؤ گے میرے ساتھ؟ اس غلام نے کہا آؤں گا، اس میں کیا ہے. غلام کو خرید لیا. راستے میں چلتے چلتے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو بھائی، آج جو بارش ہوئی ہے نا مجھے معلوم ہے تمہاری وجہ سے. تم نے کہا نا اللہ کو قسم دے کے کہا اللہ تیری قسم تو بارش نازل فرما دے. بارش نازل ہوئی، میں جان لیا. اللہ اکبر. اس غلام نے کہا، پراگندہ حالت شخص نے کہا، کپڑے پھٹے ہوئے جس کے اس شخص نے کہا کہ تم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہاں بھائی معلوم ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ اس غلام نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. عبداللہ بن مبارک نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے آسمان پہ بلند فرماتے کہا اے اللہ تیرا میرا رشتہ جو تھا اس رشتے کو لوگوں نے جان لیا ہے. اب اس بات کے بعد میں ایک پل بھی اس دنیا میں جینا نہیں چاہتا، اللہ تو مجھے بلا لے. فوراً کی فوراً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے وفات دے دی. سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ اکبر. کتنی عظیم چیز ہے. دیکھو اللہ رب العالمین کا اور آپ کا رشتہ ایسے ہونا چاہیے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول پہلے کر لے، ایسے ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ آپ اپنی عبادتوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھیں. 10 روپے دے رہے تو بھی فیس بک میں ڈال رہے ہیں، ایک موٹا چاول دے رہے تو بھی فیس بک میں ڈال رہے ہیں. کیوں اتنا فیم؟ کیوں اتنا لوگوں کی واہوائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. واللہ بتا رہا ہوں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. کیوں ایسے ہو گئے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مجھے 2 احد پہاڑ سونے کے بھی مل جائیں، 2 راتیں 3 راتیں ایسی نہیں ملیں گی مجھے، 3 راتیں نہیں گزریں گی میں وہ احد پہاڑ برابر سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اللہ کے رسول کیسے کسی کی مدد کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا.
اللہ اکبر، ایسے ہونا چاہیے آپ کو اور مجھ کو، اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھنا، صرف اللہ اور آپ کا رشتہ ہونا چاہیے اچھے اعمال میں اخلاص کے ساتھ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کی دعا اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کروڑ مرتبہ ہاتھ اٹھائیے، ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین آپ پہ اور مجھ پہ نظر کرم نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کی اور میری کمائی، ارننگ، بزنس، تجارت حرام کی ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تو حلال کھاؤ، حرام کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج لوگ حرام کی کمائی کھا کے حلال کا گوشت کھاتے ہیں۔ آج حرام کی کمائی، ارننگ حرام کی، لیکن گوشت حلال کا ہونا ان کو، کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ اکبر، تف ہے ایسے لوگوں پہ جن کی پوری ارننگ حرام کی لیکن ذبح کیا ہوا حلال کا گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی اور میری کمائی میں 1 روپے کا بھی حرام شامل ہو گیا، واللہ بتا رہا ہوں یہ پورے گھڑے پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب پڑ گیا تو آپ پی سکتے ہیں کیا؟ ایسے ہی آپ کی پوری ارننگ میں 1 روپیہ حرام کا بھی آپ کے پیسے کو ایسا گندا اور گدلا کر دیتا ہے۔ یہ جو آیت اتری، اس آیت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کے رسول میرے لیے، میرے حق میں آپ دعا کیجئے، جب میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں، اللہ رب العالمین میرے ہاتھوں کو ایسے قبول کرے کہ میرے ہاتھ جب بھی اٹھے خالی نہ لوٹے، مستجاب الدعوہ اللہ مجھے بنا دے، ایسا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد، دعا بعد میں، پہلے ایک چیز تم خود کرو، اللہ رب العالمین تمہیں جب مستجاب الدعوہ بنا دے گا۔ ہاتھ بعد میں اٹھاؤ گے تمہاری فریاد اللہ پہلے قبول کر لے گا۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمتکم مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے میں 1 لقمہ بھی حرام کا مت رکھنا، اللہ جب تو ہاتھ اٹھائے گا تیری دعا قبول کر لے گا۔ حرام نہیں، حرام کا تم کبھی کھانا ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 1 لقمہ حرام کا کھائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل صلاة 40 یوما، 40 دن تک اللہ تیرا 1 سبحان اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، آج کیسے لوگ حرام کی ارننگ کیسے کما کے کھا جاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، کوئی بھی ٹریٹ دے، پارٹی دے، دعوت دے، پہلے دیکھ لو کہ اس کی ارننگ اچھی ہے اچھی نہیں ہے، دیکھ لو، ڈیسائیڈ کر لو۔ چھوٹی سی بریانی کے لیے آپ حلال اور حرام کی تمیز کو مت چھوڑیے۔ بریانی آپ کو ہوٹل میں بھی مل جائے گی، خواہش من اگر کہے 200 روپے دے دو بریانی مل جائے گی اچھی سے اچھی انشاءاللہ، لیکن آپ ہرگز ایسے لوگوں کی دعوت میں انوائٹ نہ ہو جن کی کمائی حرام کی، جن کا بزنس حرام کا، آپ کھا کے کھلا کے آپ اپنے آپ کو داؤ پہ لگا ایسے رہے ہیں کہ آپ کا 1 سبحان اللہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی جو دعا ہوتی ہے نا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ مسافر جب سفر کرتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، اپنی فیملی سے دور، اپنے گھر بار سے دور، اپنے ریلیشن سے دور، سب سے دور، اکیلا۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسافر جس نے کئی میل دور سفر کیا ہے، پر وہ مسافر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، پراگندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بوسیدہ ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہنا کپڑا حرام کا، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا بتاؤ؟ نہیں قبول کرے گا، اللہ اس کی دعا منہ پہ مار دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ حلال روزی ضروری ہے آپ کی اور میری دعائیں کو قبول کرنے کے لیے۔ تیسری چیز جو کامن ہم غلطی کرتے ہیں، دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، عجلت نہیں ہونی چاہیے، امیڈیٹلی اللہ تو میری دعا کو قبول کرنے، دعا کرنے کے بعد پیشنس رکھنا چاہیے۔
آپ کو اور مجھ کو تسلی رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث شریفہ میں بتاتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں سنتے سنتے تھکتا نہیں ہے, تم اپنی دعاؤں کو کرتے کرتے تھک جاتے ہو. اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 پر 2 سال کی عمر تک اللہ رب العالمین سے مانگتے ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین, اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, نیک اولاد عطا فرما. 80 پر 2 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی بشارت سے نواز دیا. 80 پر 2 سال معمولی مدت نہیں ہے. ہم 2 دن دعا کرتے ہیں, تیسرے دن مولوی صاحب کو آ کے پوچھتے ہیں حضرت دعا کر رہے ہیں قبولی سے نہیں ہو رہی, کیا کریں؟ یہی مسٹیک ہے. تعجل نہیں ہے, عجل نہیں ہے, جلد بازی نہیں ہے, پیشنس رکھنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے بھروسہ رکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھاتا ہے, اگر وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے مانگتے کوئی غلط چیز, گناہ کی چیز نہیں مانگتا, گناہ کی مطلب اللہ بہت دن سے بیڑی نہیں پیا ہوں, بیڑی پینے کی طاقت عطا فرما دے, نہیں. بہت دن سے پیا نہیں ہوں, اللہ پینے کی طاقت نہیں. آپ دعا کریں, نیک دعا کریں, اور پھر رشتہ داری سے آپ کا کوئی انبن نہ ہو, آپ کا رشتہ داری سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہ 2 چیزیں نہ ہوں, 3 چیزیں آپ کی دعا ہوتی ہی ہوتی ہیں. کیسے؟ آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین وہ دعا کو پہلی چیز امیڈیٹلی قبول کر لیتا ہے. دوسری چیز اس دعا کو قبول نہیں کرتا, فیوچر میں مستقبل میں کوئی پریشانی آنے والی ہے, اس پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے. تیسری چیز اللہ رب العالمین اس دعا کو کل روز قیامت میں رکھ کے تمہیں اور مجھ کو اتنا بڑا ثواب دے گا کہ کل روز قیامت میں ہر انسان یہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, آج مجھے اتنی نیکیوں سے اللہ رب العالمین نواز دیا ہوتا. یہ ضروری ہے میرے بھائی. اور ایک بات کیا ہے معلوم, آج کے دور میں جو آپ اور میں دعا کرتے ہیں, نماز کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں, غلط. آپ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو دیکھے, ایک صحابی کو دیکھے, وہ نماز کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد اللہ, اللہ کی تعریف پہلے بیان کرو, مجھ پہ درود بھیجو, اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ دو, پھر دعا مانگو, اللہ رب العالمین تمہاری دعا قبول کرے گا. اور آج اور آپ کی اور میری دعا کیسی بولیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, دعا ایسے کرو تمہیں یقین ہو, شور ہو, اللہ تو میری دعا قبول کرے گا, کرے گا. تو نہیں تو کون دعا میری قبول کرے گا؟ اللہ سے کہو اللہ یہ ہاتھ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھتے, جب تیرے ہی سامنے اٹھتے ہیں تو ہی میری دعا قبول کر. ایسے کہو اللہ سے, اللہ بہت سنتا ہے, سنتا ہے, سمیع ہے. اے میرے رب تو سمیع ہے, میری دعا کو سن, تو بصیر ہے, میری حالت کو دیکھ, تو غفور ہے, مجھ پہ رحم فرما, تو رحیم ہے, مجھ پہ رحم فرما, تو کریم ہے, مجھ پہ کرم فرما. یہ اللہ رب العالمین کو آپ کہیے, اللہ رب العالمین جوش میں آ کے آپ کی اور میری مدد کرے گا. اللہ اکبر. سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ رب العالمین مدد کرنے کے لیے تیار ہے, پر آپ اور میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حالت کو رکھنے کے لیے اتنے زیادہ تیار نہیں ہے. کیسے؟ آج آپ اور میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس, پیشن ہی نہیں, تھوڑا اٹھاتے ہیں, جلدی کر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. یہ دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی اللہ رب العالمین لا يرد الدعاء لا يقبل الدعاء الغافل لاہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو منہ پہ مار دیتا ہے جو دعا کرتے ہوئے, چند لوگ دیکھو آپ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, امام صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں, یہاں دیکھتے رہتے ہیں, وہاں دیکھتے رہتے ہیں, داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں, بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں, فون میں میسیجز بھی کر دیتے ہیں. ایسے دعا کریں گے تو کہاں قبول کرے گا؟ آپ اس کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں جو مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء ہے, اس کے ملک میں بادشاہی میں آپ کھڑ کے ادھر ادھر انگلیاں کر لیتے کھڑے, تو اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا؟ بتائیے آپ. نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. اللہ رب العالمین تبھی آپ کی اور میری دعا قبول کرتا ہے جب آپ کے اور میرے اندر پیشنس ہو, صبر ہو,
اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا دیا ہوں، یہ تصور ہو کہ اللہ رب العالمین میں تیرے سامنے کھڑ کے دعا کر رہا ہوں۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی تعریف، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پورا مکمل درود ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی اور میری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہونا چاہیے، نبی پہ درود نہیں، اللہ کی تعریف نہیں، تو آپ کی اور میری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العالمین تو کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندے مجھے پکارے نا، ان کی پکار بعد میں ہوتی ہے، ان کی مدد کے لیے میں پہلے تیار ہوتا ہوں۔ وہ پکاریں تو صحیح، وہ پکارتے نہیں ہیں تو میں ان کی بات کیسے مکمل کروں، ان کی حاجت کو کیسے پوری کروں۔ اور آخری چیز کیا ہے معلوم دعا کی قبولیت کے لیے؟ عاجزی، اتنی عاجزی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ کیسے عاجزی بولیے؟ اپنے ماتھے کو رگڑ دینا، اللہ تو قبول کر لے۔ یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا دعا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان کی ملٹری کے ایک شخص کو مار دیا، فضربہ فقضى علیہ، ایک ہی مار میں وہ مر گیا۔ اب جیسے ہی مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پہ ایجپٹ چھوڑ دیے، مصر چھوڑ دیے، مصر چھوڑ کے وہاں سے قریبی ملک تھا مدین شہر تھا، وہاں ہجرت کر کے آ گئے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں 7 دن برابر ان کا سفر رہا، کھانا نہیں، پانی نہیں، پراگندہ حالت، پوری حالت بکھری ہوئی ہے۔ اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، وہ ویسی دعا آپ کو اور مجھ کو کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی ما انزلت الی من خیر فقیر، وٹ پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں فقیر بن کے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی، جنہوں نے فرشتے کو تماچا مار دیا، ایسے نبی، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں فقیر بن کے آیا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ فقیر بننا اللہ کے سامنے، فقیر ہیں خود اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے لوگوں تم سب کے سب میرے نزدیک فقیر ہو، تنگ دست ہو، کوئی نہیں ہو تم، کچھ نہیں ہو تم، واللہ هو الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، بے نیاز ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العالمین کے سامنے تضرع، خفیہ مطلب تہجد کے وقت کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیے، اللہ کبھی آپ کی اور میری دعا کو رد نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ اور خالی جہاں جہاں آپ رہیں گے لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کے آپ دعا مانگیے، کب اللہ رب العالمین آپ کی دعا نہیں قبول کرتا بتائیے؟ اللہ رب العالمین آپ کی ہر مراد کو پوری کرے گا۔ ارے احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، ان ربکم حی کریم، حی کریم، اللہ رب العالمین شرمتا ہے، اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹاؤں، اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے اللہ رب العالمین کو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں بات میرے بھائی؟ اسی لیے آپ اور میں دعا کی پابندی کثرت سے کیجیے، اور خصوصیت کے ساتھ ہر نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، صبح سویرے کی دعا، مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب اور عصر کے درمیان کے وقت کی دعا، اور خصوصاً جمعہ کے دن جب ممبر پہ خطیب بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے، چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے۔ اور جمعہ کے دن سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک، آخر ساعت بعد العصر، یہ دعا قبول ہونے کا ایک سب سے عظیم سبب ہے۔ آپ اور میں دعا کریں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت دعا کیجیے، حضرت دعا کریں، حضرت دعا کریں، اس سے زیادہ آپ اپنی دعا پہ بھروسہ رکھیں۔ سمجھ رہے بات؟ آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے کیا؟ آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، جو حضرت بھی اللہ کے بندے ہیں نا۔ آپ اپنی دعا پہ کانفیڈنس کیجیے، اللہ تو میرا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو نہیں قبول کرے گا تو پھر کون قبول کرے گا؟ یہ اللہ سے بولیے، اللہ بہت پسند آتا ہے۔ اس حساب سے اللہ سے لڑ کے لیجئے، اللہ رب العالمین دیتے تھکے گا نہیں، آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ مانگیے اللہ سے، کہ سٹائل ہے مانگنے کا اللہ رب العالمین سے، اس سٹائل کو اپنائیے جو انبیاء کرام نے اپنایا تھا۔ اللہ رب العالمین سے زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے وارث عطا فرما، میرے ہڈیوں میں سے بون میارو ختم ہو گیا ہے، بال پک گئے، سب کچھ ہے،
اے اللہ میں دعا مانگتے ہوئے کبھی عاجز نہیں آیا، میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ نے ان کو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا۔ تو دعا مانگنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا اپنی دعا پہ کانفیڈنس کیجئے، دوسروں کی دعا پہ نہیں۔ سب کو لوگ جو بھی مل رہا دعا کیجئے، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست، دعا کی نہیں، آپ خود دعا کیجئے اللہ سے۔ آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہاں گنہگار ہیں، اللہ گنہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوا، اللہ کو بہت خوشی ہو جاتی، میرا گنہگار بندہ میرے دربار میں حاضر ہوا، اسے پہلے دیں گے اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی دعا کثرت سے کیجئے، دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آج آپ اور میں دعا کے معاملے میں بڑے کچے نظر آ رہے ہیں، بڑی اللہ رب العالمین سے دوری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسے نہیں لے رہے، اجرت نہیں لے رہے، دعا کریں آپ، اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو دعا کرنے والے بندوں میں سے بنائے، ہر دم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے بندوں میں سے بنائے، ہر دم صرف اللہ رب العالمین سے مانگنے والے بندوں میں سے بنائے۔ جب کبھی آپ کا اور میرا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، میں دعا کی اس ٹاپک پہ دعا پہ ہی ختم کرتا ہوں فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واحمی حوضة المسلمین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین علی اليہود الغاصبین، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔